علم باطنی سے مزین ہوتے ہیں، ان کے کسی قول سے میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ ایک قول جو میری نظروں سے گزرا وہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، اور اگر اس قول کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو انشاءاللہ الجلیل زندگی میں امن اور اطمینان آ جائے گا۔ فرماتے ہیں غایت درجت الغنا فی العبد، بندے کے لیے غنا کا معنی ہوتا ہے بے نیازی، یعنی لوگوں سے مستغنی ہو جانا، بے نیاز ہو جانا۔ بندے کے لیے غنا یعنی بے نیازی کی غایت، انتہا، اعلیٰ ترین مثال کیا ہے؟ فرمایا ان یستغنی باللہ عما سواہ، کہ بندہ ہر اس چیز سے بے نیاز ہو جائے جو اللہ کے سوا ہے۔ ان یستغنی، وہ مستغنی ہو جائے یعنی بے نیاز ہو جائے، کس کی وجہ سے؟ باللہ، اللہ کی وجہ سے۔ کس سے بے نیاز ہو جائے؟ اما سواہ، جو ما سوا اللہ ہے۔ یعنی کہ اگر آپ دل کے غنی ہو جاتے ہیں اور اپنے تعلق کو اللہ سے جوڑ لیتے ہیں اور استغنا کو پا لیتے ہیں تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے اکابر اولیاء کرام رحمہم اللہ، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں درس دیا، جو آپ نے فکر دی، وہ یہی ہے کہ آپ کی امید بلکہ یقین اللہ سے ہو۔ لوگوں سے امید لگانا، لوگوں سے جو ہے وہ اپنے تعلقات کو اس لیے استوار کرنا کہ یہ میرے کام آ جائیں گے، ایسا بندہ کبھی بھی استغنا کو نہیں پا سکتا۔ تو کوشش یہ کریں کہ اپنی زندگی کے اندر اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کریں۔ آپ یقین کیجیے، جس کا تعلق باللہ مضبوط ہو جاتا ہے، یعنی اللہ سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، وہ ما سوا اللہ سے مستغنی ہو جاتا ہے، اسے کسی کی کوئی حاجت ضرورت نہیں رہتی۔ اور جو اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط نہیں کرتا، پھر کیا ہوتا ہے؟ کبھی وہ کہتا ہے میں اسے راضی کر لوں، کبھی میں کہتا ہے میں اسے راضی کر لوں، کبھی کہتا ہے میں اس گروپ کا حصہ بن جاؤں، کبھی کہتا ہے میں اس گروپ کا حصہ بن جاؤں، اور پھر زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ ایک دھتکار دیتا ہے تو دوسرے کے پاس جاتا ہے، دوسرا بھگا دیتا ہے تو تیسرے کے پاس جاتا ہے، اور وہ کہا جاتا ہے نا کہ چلے چھوڑیے، بلکہ چلے میں کہہ دیتا ہوں، اس کی میں کلیئرٹی بھی کر دیتا ہوں۔ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ وہ کتا نہیں ہے، کتا ہے۔ وہ آپ نے دیکھا ہوگا دھوبیوں کے پاس وہ ایک لکڑی کا ڈنڈا ہوتا تھا جس سے کپڑوں کو دھویا جاتا تھا، اسے مارا، وہ کتا اسے کہا جاتا ہے۔ تو غلط العوام ہو گیا کہ وہ کبھی دھوبی جو ہے نا اسے گھاٹ پہ بھول کے آ جاتا ہے، کبھی گھر پہ لے آ جاتا ہے، کبھی گھاٹ پہ پہنچتا ہے تو پتہ چلتا ہے اس کا کتا جو ہے وہ گھر پہ رہ گیا۔ تو یہی حال ہو جاتا ہے ان لوگوں کا جو لوگوں کے پیچھے لگے ہوتے ہیں۔ تو وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو میرے پیارے دوستو، آپ سب کوشش کریں کہ ہم اللہ کریم سے اپنے تعلق کو مضبوط کر دیں، اور اگر ہم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، کائنات میں اس کا ایک ہی دروازہ ہے، اور وہ ہے باب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سر الوصول فی الصلاۃ علی الرسول، وصل کا راز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے۔ جتنا نبی کریم سے ہمارا تعلق مضبوط ہوتا چلا جائے گا، ہم اتنا ہی اللہ کے بھی قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ کا ذکر کریں، تلاوت قرآن کریں، فرائض و واجبات کی پابندی کریں، تو انشاءاللہ الجلیل زندگی میں اطمینان اور راحت نصیب ہوگی۔